غير المنصرف ما فيه لكان من 9 أو واحدة منها تقوم مقامهما. اب بات چل رہی ہے غیر منصرف کی. مصنف علیہ الرحمہ غیر منصرف کی تعریف کر رہے ہیں. غیر منصرف کی انہوں نے تعریف کی لیکن منصرف کی انہوں نے تعریف نہیں کی. کیوں نہیں کی منصرف کی تعریف؟ جب غیر منصرف کی تعریف کر دی تو منصرف کی تعریف خود بخود سمجھنا. کیوں؟ تتبیر الاشیاء بأضدادها، شے اپنی ضد سے پہچان لی جاتی ہے. جب غیر منصرف کو پہچان لیا تو منصرف کو بھی پہچان لے گا. منصرف کیا ہے؟ ما فی، وہ اسم ہے، وہ شے ہے، فی جس میں علتان، جس میں دو علتیں ہوں. اس میں کتنی علتیں ہوں؟ دو علتیں ہوں. من 9 اے من علل 9. علل موصوف ہے، عاطسین صفت ہے. علل موصوف ہے، عاطسین کیا ہے؟ یہ صفت ہے. ما فیہ علتان، جس میں دو علتیں ہوں 9 علتوں میں سے، جس میں دو علتیں ہوں 9 علتوں میں. علتیں 9 ہیں، ان 9 میں سے کیا ہونا چاہیے؟ 2 ہونا چاہیے. او واحدۃ منہا ضمیر جا رہی ہے علل 9 کی طرف. او واحدۃ، یا ان 9 علتوں میں سے ایک ہی ہو، لیکن وہ ایک ایسا ہو کہ تقوم مقامہما، ان دونوں میں سے ان دونوں کے 2 علتوں کے قائم مقام. تقوم مقامہ، ان 2 علتوں کے قائم مقام ہے. تو غیر منصرف ایسا اسم ہے جس میں 2 علتیں ہوں 9 علتوں میں سے، یا ان 9 علتوں میں سے ایک ہو جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوں. نہیں شرطیہ، منفصلہ، حقیقیہ، کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی. دونوں میں سے یا تو 2 علتیں ہوں یا ایک علت ہو جو 2 علتوں کے قائم ہوں. دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، نہ دونوں ہوگا اور نہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. نہ مانعۃ الجمع ہے، نہ مانعۃ الخلو ہے، بلکہ منفصلہ حقیقیہ ہے. وہ کیا ہے 9 علتیں؟ سمجھ نہیں؟ مجموع هذه العلل في هذين البيتين، في هذين ان علتوں کا مجموع هذه العلل في هذين البيتين، یہ 2 شعر. وہی اب وہ کون 9 علتیں؟ شعر، عدل ووصف وتانیث ومعرفۃ وعجمہ. عدل ووصف وتانیث ومعرفہ وعجمہ ثم جمع ثم ترکیب. والنون زائدة من قبلها ألف ووزن الفعل هذا القول، ووزن الفعل وهذا القول تقریب. یعنی کیا ہے؟ عدل ہے. اری بات سمجھ میں نا؟ 9 کو شمار کر رہے ہیں. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، ثم ہے، پھر کیا ہے؟ یہ جمع ہے. پھر کیا ہے؟ یہ. اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے الف کیا ہو؟ زائد. وزن فعل ہے. اور یہ قول، هذا القول، اور یہ قول تقریبی ہے. تقریب بمعنی مقرب. یہ قول ثواب کے قریب تر ہے. یہ قول. اور بھی دوسری توجیہ ہے، پہلے یہ سمجھو. مصنف 9 اسباب کو ذکر کر رہے ہیں. 9 اسباب میں سے عدل و وصف و تانیث و ما. یہاں پر کیا لایا؟ واو لایا. کیا لایا ان سب میں؟ اور پھر اجماع کے بعد کیا کیا؟ ثم.
جمع ثم ترکیب، یہاں پر کیا لیا ہے؟ ثم لیا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بلکہ صرف وزن فعل کی رعایت ہے، فعل کے اوزان کی رعایت کی گئی، فعل کے اوزان کی رعایت میں انہوں نے کہیں واو اور کہیں ثم لایا ہے، ورنہ ثم تراخی وغیرہ کے لیے آتا ہے، ایسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سمجھو، شروع میں کلمہ میں بات آئی تھی کہ تقسیم الشیء الی اجزائہ اور الی افرادہ، اگر تقسیم الشیء الی اجزائہ ہو، تقسیم الشیء الی اجزائہ ہو تو عطف مقدم ہوگا، حمل حکم رفع مؤخر ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اور اگر شے کی تقسیم اس کے افراد کی طرف ہو تو حکم حمل مقدم ہوگا اور عطف کیا ہوگا؟ مؤخر ہوگا۔ یہاں پر شے کی تقسیم اس کے اجزاء کی طرف ہے، شے کی تقسیم، تو پہلے کیا کریں گے؟ عطف کر دیں گے، اب پھر کیا کریں گے؟ حمل کریں گے، یعنی نو علت عدل وصف تانیث معرفہ الی آخرہ وزن فعل ہے، الی آخرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ 9 علتیں، یہ اسباب منع صرف ہیں۔ تو پہلے کیا کر دیں گے؟ عطف کریں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ حمل کریں گے، حکم لگا دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے 9 علت عدل ہے، 9 علت عدل ہے اور وصف ہے اور تانیث ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تقسیم الشیء الی افراد ہی نہیں ہے، بلکہ تقسیم الشیء الی اجزائہ ہے، اور تقسیم الشیء الی اجزائہ ہو تو عطف مقدم ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر کے کیا ہے؟ یہ 9۔ شعر میں ذکر کر دیا اور کہہ دیا ھذا القول تقریب، تقریب بمعنی مقرب، تقریب بمعنی مقرب، مقرب کا کیا مطلب ہوا؟ ھذا القول مقرب الی الصواب، یہ قول کے قریب ہے، درستی کے زیادہ قریب ہے۔ کسی نے کیا کہہ دیا؟ کسی نے کیا کہہ دیا کہ اسباب منع الصرف 2 ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، اور بھی آگے تک کا کیا؟ شمار کر دیا۔ تو مختلف رائے ہو گئی کس میں؟ کسی نے کہا 9 ہے، کسی نے کہا 2 ہے، کسی نے کہا 11 ہے، کسی نے کہا 13 ہے۔ مصنف نے کہا ھذا القول تقریب، یعنی یہ قول تقریب بمعنی مقرب، یہ قول کیا ہے؟ یہ مقرب ہے، یعنی اقرب الی الصواب، ثواب کے قریب تر کر دیا گیا ہے۔ یہ ھذا القول مقرب الی الحفظ، یہ قول یاد کرنے کے بالکل قریب قریب، یاد کرنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ ھذا القول مقرب الی الحفظ، کچھ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ بعد نے اس کو اس میں فاعل بھی پڑھ دیا مقرب۔ تو ھذا القول تقریب، یہ قول اقرب الی ثواب ہے، یا یہ قول یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے، یہ قول یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اشعار میں شعر کہو تو فوراً کیا کرے گا؟ اس میں شعر کم کہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نحو کی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، دوسری کتابوں میں
نہیں فوراً کیا کرنے لگتا ہے صاحب؟ تو نہ ہو یہ اشعار آدمی فوراً کیا کر لیتا ہے؟ یاد کرنے، طبیعت مائل ہو جاتی ہے اس کی طرف، اس کو یاد کرنے کی طرف۔ اشعار آسانی سے کیا ہو جاتے ہیں؟ یاد ہو جاتے ہیں، اس کو دلچسپی سے وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے اس کو کیا کر دیا؟ شعر میں ذکر کر دیا، تاکہ استاد وہی طالب علم سے نہ سنے جس سے سنتے ہیں عبارت، بلکہ سب سے کیا کر لیں گے؟ سن لے، بلکہ سب سے کیا کر لے؟ تو انشاءاللہ لا تعین کسی سے بھی سن لوں گا۔ میں تو پوری کتابی کیا کر چکا ہوں؟ سنا چکا ہوں۔ پوری کافیہ زبانی کیا کر چکا ہوں؟ سنا چکا ہوں۔ تم لوگ اچھی طرح سے کیا کرتے ہو؟ جانتے ہو اس کو۔ اب سب کی مثال دے رہے ہیں، سب کی مثال دے رہے ہیں۔ کیا مثال دیا؟ مثلا عمر، یہ کس کی مثال ہو گئی؟ عدل کی۔ اور کس کی؟ علم کی۔ عدل اور علم دو چیزیں پائی، جو سبب ہونا چاہیے نا۔ اور احمر یہ وصف اور وزن فعل ہے۔ طلحہ تانیث اور علم ہے، زینب بھی تانیث اور علم ہے۔ فرق یہ ہے کہ طلحہ میں تانیث لفظی ہے اور زینب میں تانیث معنوی۔ ابراہیم جمعہ اور علم ہے۔ مساجد یہ دو سبب کے کام ہوتا ہے۔ مادی کرب ترکیب اور عمران وزن فعل اور کیا؟ احمد۔ آری بات سمجھ میں نا؟ اب اس میں ایک بات رہ گئی کہ والنون زائدتن، والنون زائدتن من قبلها الف، والنون زائدتن، نون اس حال میں کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ الف زائد، تو نون ذوالحال ہے، زائدتن اس سے حال ہے۔ نون کیا ہے؟ یہ ذوالحال، اور زائدتن، اور زائدتن شبہ فعل ہے۔ شبہ فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہونا چاہیے۔ ارے شبہ فعل کا فاعل ہونا چاہیے، تو زائدہ کا فاعل کون ہے؟ الف۔ زائدہ کا فاعل کون ہے؟ الف۔ تو کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ نون اس سے پہلے کیا ہو؟ الف زائد۔ نون اس حال میں کہ اس سے پہلے الف کیا ہو؟ زائد ہو۔ ایک بات، ترکیب میں زائدہ کو تم نے کیا کیا؟ حال۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زائدہ کو صفت بنا دو، النون کو معرفہ، زائدہ کو صفت۔ زائدہ کو کیا بنا دو؟ سوال پیدا ہوا موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، تو الف لام حرفی کے بحث میں بتا چکا ہوں، میں الف لام حرفی کی بحث میں بتا چکا ہوں کیا کہ الف لام کبھی عہد ذہنی کا ہوتا ہے، وہ عہد ذہنی کا وہ نکرہ پر داخل ہو کر کے ایسا لگتا ہے کہ اس کو معرفہ بنا دیا، لیکن لفظ تو وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن حکم میں ہوتا ہے وہ نکرہ کے۔ تو الف نون میں جو الف یہ نون ہے وہ کیسا ہے؟ الف لام وہ کس کے حکم ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں۔ تو وہ کس کے حکم میں ہے؟ نکرہ کے حکم میں۔ جیسے وَإِذَا مَرَرْتُ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، یسبونی صفت ہے کس کی؟ لئیم کی۔ یسبونی کس کی صفت ہے؟ تو لئیم پر الف لام ہے، وہ الف لام اس کے اوپر داخل ہے، لیکن وہ کس کے حکم ہے؟ نکرہ کے حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی نون پر الف لام داخل ہے، لیکن یہ کس کے حکم ہے؟ نکرہ۔ نون زائد یہ اور یہ صفت در حقیقت لفظ کے اعتبار سے ہے نون کی، لیکن صفت ہے الف کی۔ اس کا فاعل کون بن رہا ہے؟ الف۔ ارے اس کا فاعل کون بن رہا ہے؟ الف بن رہا ہے۔ اس کا فاعل کون بن رہا ہے؟ الف بن رہا ہے۔ اس لیے لفظ کے اعتبار سے تو صفت ہو گئی کس کی؟ نون کی، لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے الف کی۔ تو عبارت سے پتہ چلتا ہے یہ کہ نون کے اس سے پہلے زائد ہو کون؟ الف۔ کہ الف زائد ہو
नून जायद ना हो, जबकि कहते हैं अलिफ नून जायदतान, दोनों जायद होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अलिफ नून जायदतान, दोनों क्या होते हैं? जायद होते हैं। लेकिन इसको क्या कहा? नून इस हाल में कि उससे पहले क्या हो? अलिफ। इससे शुबह पैदा होता है कि अलिफ जायद हो, नून जायद, हालांकि दोनों क्या होते हैं? जायद होते हैं। तो ये इसी तरह से है, ये इसी तरह से है। जाअनी ज़ैदुन, रजाअनी राकिबन मिन क़ब्लिही अबूहु, रजाअनी राकिबन मिन क़ब्लिही अबूहु। तो अबूहु का फ़ाइल कौन बन रहा है? अबूहु किसका फ़ाइल बन रहा है? राकिबन का। जाअनी ज़ैदुन राकिबन मिन क़ब्लिही अबूहु, क्या मतलब हुआ? जाअनी ज़ैदुन, मेरे पास ज़ैद आया। उससे पहले उसका बाप सवार होकर के आया। अरे उससे पहले सवार होकर के आने में दोनों हैं। अरे सवार आने में दोनों हैं, सवार होकर आने में दोनों हैं, लेकिन पहले कौन सवार होकर के आ गया? बाप आ गया। आए ना बात समझ में? आने वाले दोनों हैं, पहले कौन आ गया? बाप आ गया। ऐसे ही जायद अलिफ भी है और नून भी है, लेकिन पहले कौन आ गया? अलिफ, बाद में कौन आ गया? नून। तो जायद दोनों हैं, और दोनों जायद में पहले अलिफ होता है कि नून? पहले अलिफ होता है, बाद में क्या होता है? नून होता है। कुछ आ रही बात समझ में ना? फिर समझो, क्या नून तुमने उसके बाद जिक्र किया जायदा को, जायद की का फाल किसको बना दिया? अलिफ को। इससे शुबह पैदा ये हुआ कि नून इस हाल में कि उससे पहले क्या हो? अलिफ जायद हो। तो पता चला कि जायद कौन होगा? अलिफ। हालांकि जायद दोनों होते हैं। तो क्या कहेंगे? ये ऐसे ही है जैसे अरब में बोलते हैं क्या? जानी ज़ैदुन राकिबन मिन क़ब्ली अबूहु, कि मेरे पास कौन आया? ज़ैद आया। उससे पहले उसका बाप सवार हो गया। तो आने वाले दोनों हैं, आने वाले दोनों हैं, लेकिन पहले क्या कर गया? बाप आ गया सवार होकर के। पहले कौन आ गया? बाप आ गया। तो जायद दोनों हैं, पहले कौन आ गया? समझ आ गई बात? आगे क्या हुआ? मिस्ल अहमर व तलहा व ज़ैनब इब्राहीम व मसालिद व मादी करम व इमरान व अहमद, सबकी सिर्फ का किया? मिसाल दे दिया। 9 असबाब की का किया? मिसाल दे दिया। और 9 असबाब की अलग अलग तारीफ करेंगे, अलग अलग उसको तफसीर से ज़िक्र करेंगे। जब गैर मुनसरिफ की तारीफ़ कर दिया, तो गैर मुनसरिफ की तारीफ़ करने के बाद अब उसका हुक्म बतला रहे कि गैर मुनसरिफ पर असर क्या पड़ेगा। तो गैर मुनसरिफ पर उसका हुक्म क्या है, यानी उसका असर क्या पड़ेगा? तो हुक्म हो अल्लाह कसरत वाला तनवीन, उसका हुक्म यह है कि अल्लाह कसरत वाला तनवीन, अल्लाह कसरत वाला तनवीन। 5 एराब इस पर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। किसकी तरह? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तरह। क्यों पढ़ सकते हैं 5 एराब? या तो नहमीर में पढ़ चुके हो, हिदायतुन्नौ में पढ़ चुके हो, और नहीं है महफूज तो काफिया में फिर तफसीर के साथ ये कुछ आ रही बात समझ में? तो इसका हुक्म यह है कि इस पर कसरा नहीं आवेगा और इस पर तनवीन नहीं आएगा। न कसरा आवेगा और न तनवीन आएगी इस पर। किस पर? गैर मुनसरिफ। सवाल ये पैदा हुआ कि इस पर कसरा और तनवीन, तो कह रहे हैं इसको मुशाबहत है फिर के साथ। फिर जैसे फरा है, ये भी क्या है? फरा है। फेल में 2 चीज़ें पाई जाती है। अरे फेल में कितनी चीज़ें पाई जाती है? 2 चीज़ें पाई जाती है, समझ नहीं? फेल में 2 चीज़ें पाई जाती है। एक फेल होता है मुश्तक। अरे फेल होता है मुश्तक, वो मुश्तक मिन्हो का क्या होता है? वो मुहताज होता है। फेल होता है मुश्तक, अब वो किसका मोहताज होता है? और ऐसे ही क्या होता है? फेल होता है
فعل ہے تو فعل کے لیے فاعل نہ ہونا ضروری، فعل بغیر فاعل کے متحقق ہو نہیں سکتا ہے، تو محتاج ہو گیا کس کے؟ تو فعل محتاج ہوا فاعل کا، فعل ہوتا ہے مشتق، محتاج ہوا مشتق میں، یہ احتیاج ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ احتیاج ثابت کرتا ہے فریت کو، تو فعل کے لیے کیا ثابت ہو گئی؟ فریت۔ فعل کے لیے ایسے ہی غیر منصرف غیر منصرف میں یہ فرعیت، یہ احتیاج کیا ہے؟ یہ پایا جاتا ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو کیا کہہ دی؟ جو فعل کا حکم ہے وہی اس کا حکم دے دیا کہ فعل کے اندر غیر منصرف کے اندر پایا جاتا ہے عدل، کیا ہے یہ؟ عدل۔ عدل فرع ہے کس کی؟ معدول عنہ کی۔ عدل میں پایا جائے گا معرفہ، معرفہ فرع ہے کس کی؟ نکرہ کی۔ ارے معرفہ فرع ہے کس کی؟ وصف فرع ہے موصوف کی۔ ارے وصف فرع ہے کس کی؟ موصوف کی۔ ایسے ہی بولتے جاؤ، ہر ایک جو ہے وہ فرع ہے۔ عدل فرع ہے کس کی؟ معدول عنہ کی۔ وصف فرع ہے کس کی؟ موصوف کی۔ تانیث فرع ہے کس کی؟ تذکیر کی۔ اور معرفہ فرع ہے نکرہ کی۔ عجمہ فرع ہے عرب کی، کلام عرب کی فرع ہے کون؟ عجمہ۔ جمع فرع ہے کس کی؟ واحد کی۔ ترکیب فرع ہے کس کی؟ مفرد کی۔ الف نون زائدتان یہ فرع ہے کس کی؟ الف نون زائدتان کس میں ہوتا ہے؟ یہ الف نون زائدتان مزید علیہ کی فرع ہے۔ اور کس کی فرع ہے؟ مزید علیہ کی فرع ہے۔ اور وزن فعل کس کی فرع ہے؟ اسم کے وزن کی فرع ہے۔ تو یہ سب بھی کیا ہو گیا؟ فریت۔ تو فعل میں جیسے فریت پائی جاتی ہے، دو چیزوں میں کیا وہ محتاج ہے، ایسے ہی اس میں جتنے اسباب ہیں سب کیا ہے؟ یہ فرع ہے۔ سب کیا ہے؟ یہ فرع ہے۔ کتنے اسباب ہونا چاہیے؟ دو سبب۔ تو اس میں بھی کتنے فریت پائی گئی؟ دو۔ اور کتنی فریت پائی گئی؟ یہ فریت کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی مشابہت ہو گئی کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ لہذا فعل کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر فعل کا جو حکم ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، اس کے اوپر بھی کسرہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہو کہ مین بجا دیا؟ پھر سمجھو، اس کا حکم بیان کیا، کس کا؟ غیر منصرف کا حکم بیان کیا کہ اس پر کسرہ اور تنوین۔ غیر منصرف کا حکم کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر اثر کیا؟ مرتب ہوگا۔ تو اس پر اثر یہ مرتب ہوگا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں ہے۔ کیوں کسرہ اور تنوین؟ اس لیے کہ اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ کس چیز میں مشابہت ہے؟ فرعیت میں، دو فریتوں میں۔ کتنے میں؟ فعل میں دو احتیاج پایا جاتا ہے کہ فعل مشتق ہوتا ہے، مشتق منہ کا محتاج ہوتا ہے، مشتق منہ کے بغیر مشتق کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی فعل محتاج ہوتا ہے کس کا؟ فاعل کا۔ آری بات سمجھ، دو احتیاج پائے گئے، دو فریت ثابت ہو گئی۔ ایسے ہی جتنے بھی اسباب ہیں سب کیا ہیں؟ یہ فرع ہے۔ عدل فرع ہے معدول عنہ کی، معرفہ فرع ہے نکرہ کی، وصف فرع ہے موصوف کی، تانیث فرع ہے کی، عجمہ فرع ہے عرب کے کلام کی، جمع فرع ہے واحد کی، اور ترکیب فرع ہے مفرد کی۔ ہماری بات سمجھ میں نا؟ اور کون رہ گیا؟ نون اور زائدتان، یہ بھی فرع ہے کس کی؟ مزید علیہ کی۔ اور وزن فعل فرع ہے اسم کے وزن کی۔ تو اس میں سے تمام کیا ہو گئے؟ فرع ہو گئے۔ اب کتنے سبب پائے جائیں گے؟ دو سبب، تو دونوں کیا ہوا؟ فرع ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی دو احتیاج، وہاں پر بھی دو احتیاج، تو اس کی مشابہت ہو گئی کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ فعل پر جیسے کسرہ تنوین نہیں، اسی طرح سے اس پر بھی کسرہ نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ سمجھ گیا نہیں؟ حکمہ اللہ کسرۃ والا آگے وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ۔ چلو بات پوری نہیں ہو سکے گی، اب یہاں سے گھر سے آؤں گا تو انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ من کان عنده سوال او اعتراض فلیرفع ولیدع ولیتکلم۔